نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے نماز اور نمازی کا مقام۔ نماز یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ پر سب سے بڑا انعام ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال اٹھیے اور میرے لیے سکون کا انتظام کیجئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے لیے سکون کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود ہمارے لیے سکون کا باعث ہیں۔ ہم جب آپ کے رخ انور کو دیکھتے ہیں ہمارے لیے سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے لیے سکون کا انتظام کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن للصلاۃ کہ اے بلال نماز کے لیے اذان دیجئے اور میرے سکون کا انتظام کیجئے۔ نماز یہ تو ایسی عبادت ہے کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو انسان کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل اور دماغ میں ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت 21واں سپارہ آیت نمبر 45 اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان بالکل 100% درست ہے۔ اگر ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمزوری اور نقص ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اس بات پر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خوبرو عورت مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ایک نوجوان اس پر فریفتہ ہو گیا اور ایک دن اس نے موقع پا کر اس عورت سے اپنے دل کی بات کہہ دی، اس کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک شرط تمہارے سامنے رکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو شاید تمہارا مدعا پورا ہو جائے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ایک شرط تو کیا آپ مجھ سے 10 شرطیں بھی کریں گی تو میں آپ کی شرطیں پوری کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں 40 دن بلا ناغا مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بعد جماعت نماز ادا کرنا ہوگی۔ بالآخر وہ شخص مان گیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ شروع کے دنوں میں وہ اس عورت کے رستے میں تو آتا رہا لیکن جو ہی کچھ عرصہ گزرا تو اس نے اس عورت کے رستے کے درمیان آنا چھوڑ دیا۔ جب 40 دن پورے ہونے کو آئے اس عورت نے اس سے کہا اب 40 دن پورے ہونے والے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اب مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرا تعلق میرے محبوب حقیقی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ مجھے جو لذت اور سرور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر ملی ہے وہ لذت اور سرور مجھے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتی۔ اس عورت نے یہ سارا واقعہ ایک دن اپنے خاوند کو بتایا تو وہ خاوند دربار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں جاتا ہے، جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ساری بات بتاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز تو ایسی عبادت ہے
کہ نمازی کو اس کے اندر یہ شرف بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب نمازی کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے۔ جب نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کی دعا کو میں نے قبول فرما لیا ہے۔ نماز تو ایسی بات ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے میں آ جائے گا، انتہائی سخت قسم کی گرمی ہوگی، سب لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ بعض لوگوں کو نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یظلہم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھی تو دوسری کی فکر لگ گئی، اس کا ہر وقت مسجد میں آنا جانا ہو۔ اس لیے میں آخر میں بس یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کے اندر جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ان کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما کر ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔